وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پسماندہ علاقے خصوصاً ساؤتھ پنجاب کی بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھا کے ہر وہ پروجیکٹ جو اس علاقے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ان منصوبوں سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، ایسا ہی ایک اہم ترین پروجیکٹ جو سیاحت سے جڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیاحت ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے، اور سیاحت ہی ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس سے ہم پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ امیج بلڈ کر سکتے ہیں، پاکستان کا حقیقی روشن درخشاں چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اور سیاحوں کی پاکستان آمد سے نہ صرف پاکستان کی امیج بلڈنگ ہے بلکہ قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی یہ صنعت جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہماری اس وقت سیاحت کے ساتھ جڑی ترجیحات ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چولستان کے اندر حالیہ دورہ جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اس ویژن کا نہ صرف روشن آئینہ دار ہے بلکہ جو وہاں بہاولپور کے اندر اور چولستان کے اندر انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے جن منصوبوں کا افتتاح کیا وہ پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چولستان کے اندر ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد، بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان میں آمد اور روایتی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کے لوکل کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک روایتی ملنساری کا، اب مہمان نوازی کا اور ان تمام لذیذ خوشنما کھانوں سے ان کی تواضع اور پاکستان کی ایک پیسفل دھرتی کا ترانہ گانے کا اس سے بہتر اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بسنے والے ہمارے ان قیمتی نگینوں نے نہ صرف اس ریلی کو کامیاب کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا بلکہ اس ریلی سے جڑے جو روزگار کے مواقع، جو مارکیٹنگ جو ہماری انٹرنیشنلی اس ریلی کے ساتھ جڑی ایک امیج بلڈنگ، اور وہ تمام ہمارا جو ایک قوم کا اصل حقیقی ثقافتی ورثہ ہے اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جس ڈبل ڈیکر بس کا افتتاح کیا گیا، اور وہ بس جو ہے وہ ایک سیاحتوں کو پاکستان کے ان سیاحتی مقامات تک لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے گی، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اور جو ٹورزم کا ایک وزیر اعظم کا ویژن ہے، اس طرح کے عوام دوست جو منصوبے ہیں وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ماڈل
سستے بازار کا بھی وہاں انہوں نے وزٹ کیا. مہنگائی ایک چیلنج ہے اور موجودہ حکومت سب سے بڑا اپنے لیے اگر کوئی درد سر سمجھتی ہے تو وہ مہنگائی ہے. اور اس درد سر سے نجات پانے کے لیے جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک مؤثر حکمت عملی ڈیجیٹل پنجاب سے جو جڑی ہے اور پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزیر اعظم کا نعرہ ہے، جہاں آپ کی ڈیجیٹلائز آن لائن مارکیٹنگ کو ہم انشور کر رہے ہیں، وہاں ڈیٹا بیس ایک ایسا الٹرنیٹیو روڈ میپ جو مارکیٹ کمیٹیوں کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، جہاں پہ آڑتی دکاندار اور کسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کوششوں کو تقویت دینے جا رہے ہیں. ہمارا یہ قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نظام کو بدلیں گے، تو جو 73 سال سے یہ غلہ منڈی کا، سبزی منڈی کا اور اوورآل ہمارے دکاندار اور گوداموں تک کا جو سٹرکچر تھا، اس کا عوام کو فائدے کی بجائے چند افراد کو وہ فائدہ جو ہے پہنچانے کا وہ نظام محرون منت رہا، اور چند مٹھی بار عناصر وہ ذخیرہ اندوز ہوں، وہ آپ کے ملاوٹ خور ہوں یا نجائز منافع خور ہوں، ان سب نے گٹھ جوڑ کر کے جس طرح کسان کا استحصال کیا. کیونکہ ایک چیز کسان منڈی میں لے کے آتا ہے اور وہ اگر 100 روپے میں خریدی جاتی ہے، کوئی بھی اس کی اناج، سبزی، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پھل یا اس کے ساتھ جڑی پروڈکٹ اس کی کوئی بھی ہے، تو جب وہ کنزیومر تک پہنچتی ہے، کام صارف تک پہنچتی ہے، تو وہ 200 روپے کی ہوتی ہے. اس کے درمیان میں جو 100 روپیہ مڈل مین کماتا ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہے، کیونکہ نہ وہ آڑتی جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے، نہ وہ مڈل مین جو ہے وہ اس کا کہیں ڈاکومنٹڈ ہے پروفٹ. تو ایک منڈی سے لے کے کنزیومر تک پہنچنے میں، یہ ایک میں مثال دے رہی ہوں، تو اگر 100 روپیہ کسی ایک کی جیب میں جا رہا ہے اور اس کا فائدہ نہ کسان کو پہنچ رہا ہے نہ صارف کو پہنچ رہا ہے، تو اب وقت آ گیا کہ ہم اس طرح کا جو اندھیر نگری ہے اس کا خاتمہ کریں اور ریگولیشن کو انشور کریں. ایک افیکٹو قانون سازی اور الٹرنیٹیو پروگرام ہی ہمیں اس کرائسس سے نجات دلا سکتا ہے. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بہاولپور جیسے دور دراز علاقوں میں وزٹ کر کے چولستان کے ان ریگستانوں میں جا کے جو ترقی کا شاہی خاندان کا وتیرہ صرف جاتی عمرہ تک محدود تھا، اور جاتی عمرہ کے اندر صرف ترقی کی ریل پیل دکھائی دیتی تھی، اس جاتی عمرہ کی سٹریٹ سے نکل کے ریگستانوں میں، پسماندہ علاقوں میں، ان تمام پسے ہوئے طبقات کے درمیان خود جا کے ان کی مشکلات کا جائزہ لینے کا اور اس کے تدارک کے لیے جو حکمت عملی واضح کی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے جو اپوزیشن کو بے سکون کیے ہوئے ہیں. یہی وہ اصل تکلیف ہے اور درد ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عوام کے دکھوں کا مداوع کر گئے تو ہمیں چورن بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی. تو لہٰذا اس حکومت کو
जितनी जल्दी हो सके घर भेजा जाए। ये वो ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद पे ये PDM का मतंजन इकट्ठा हुआ। इमरान खान साहब की तदब्बर, मौसर सियासी हिकमत अमली और इनको खुल के खेलने का मौका देने की जो स्ट्रेटजी थी वो रंग लाई। तो आज जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो निडाल और बेहाल, और जो अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे थे वो आज जो हैं वो जो उनके माशाल्लाह से कोच थे वो रिटायर्ड वर्ड होके ऑलरेडी लंदन बैठ गए हैं, और जो उनके कप्तान कहलाते हैं वो अनफिट होके लाड़काना जा बैठे हैं। तो लिहाजा जो मैच खेला जा रहा है सियासत की ग्राउंड में, उस मैच के अंदर टॉस इमरान खान ने जीता था, और उन मेरे नादान खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही कि जो कप्तान टॉस जीतता है उसे बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, ये भी फैसला उसने करना होता है। और जो इस वक्त कप्तान सेनेट के अंदर अपोजिशन को बार बार बावर कराने में मसरूफ़ अमल है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए आप इस अदारे की साख को मजरूह होने से बचाए। इस अदारे का जो वफाकी अकाइयाँ सारी को इकट्ठा करने की छतरी है, उसका तकद्दस पमाल होने से रोकें। तो उनको नहीं समझ आ रही, तो आवाम गवाह हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आज़ादाना मुनसफाना इंतखाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या चाहती है, और PDM के अंदर जो इस वक्त चूं चूं का मरबा है वो क्या चाहता है। लिहाजा उसी बाकियात में से एक जाली राजकुमारी कल सियालकोट तशरीफ लाई थी, और पूरी कौम ने देखा कि एक करोड़ों वोटों का और करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात जो है वो सर्दी से नहीं सुकड़ी, वो अपनी कारस्तानियों की वजह से सिमट कर सुकड़ कर सड़क के एक किनारे तक महदूद हो गई। और कल उसने जो जलसा किया और जिसके अंदर जो है वो वारिस शाह के जैली हीर सुना के जिस तरह से अपने जैली होने की सनत वसूल की, कि जिसको नहीं पता कि ये वारिस शाह का कलाम नहीं है, ये हिंदुस्तानी शायरा अमृता प्रीतम ने वारिस शाह के लिए लिखा था। तो वो जिनको आवाज़ें लगा रही थी और जिस तरह कोर्स में गा रही थी, बदनसीबी है इस कौम की कि वो मरात याफ्ता ख़ानदानों की औलादें, जिन्हें ये नहीं पता कि अंडे किलों में बिकते हैं या दर्जनों में, और दर्जन में 8 अंडे होते हैं या 12, जिनकी औलादों को निचली सतह के बुनियादी मसाइल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो आज इस कौम को गुमराह करने के लिए अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए वावेला करने में मसरूफ़ अमल है। मोहतरमा को कल के जलसे में जिस तरह अहलियाने डस्का ने मुस्तरद किया और ये पैगाम दिया कि यहाँ एक शाह हो या डबल शाह, डस्के के अवाम जो है चोर और उनके सहूलतकारों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते, और जगह जगह से
भानुमती ने वो कुनबा जो इकट्ठा किया कल डस्का में लाने के लिए, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा, तो वो ईंटें रोड़े सारे आपको स्टेज पे नज़र आए होंगे। उसके बावजूद उस जलसे के अंदर जो अवाम की एक हल्के की अक्सरियत की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब ये जीत के गेम में है। पूरे सेंट्रल पंजाब में इनकी जो सीटें हैं, अगर ये 100 बंदा भी वहाँ लाते एक सीट से तो डस्का चौक हो जाता। लिहाजा अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसने एक दफ़ा फिर अदारों को मुतनाज़ा बनाया, एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म की ज़ात को टारगेट किया और ये नहीं बताया कि ज़िले सुबहानी जो है वो पाकिस्तान कब आएंगे। ये नहीं बताया कि जिन्होंने इस कौम को चूना लगाया वो अपनी कारस्तानियों का हिसाब देने पाकिस्तान कब आएंगे। और कौम के बच्चों को वो उकसाती रही, उन्हें भाई कह के पुकारती रही।